اگر نجوں کی صورت میں تازہ ہوا کے جھونکوں کی آمد و رفت نہ ہوتی تو شاید میرا دم گھٹ جاتا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک انبار لگ چکا تھا اور بے خبری بوجھ بن کر میرا ٹیٹوا دبا رہی تھی۔ آغا قادر زمان کون تھا؟ میں اس تک کیسے پہنچا؟ جیل کی ایمبولنس پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ اس تصادم کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس حویلی میں میری حیثیت کیا ہے؟ قانونی لحاظ سے میری پوزیشن کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر سوال پھانس بن کر دماغ میں چبھ رہا تھا۔ جیل میں پیش آنے والے واقعات کا مسئلہ بھی ذہن کو الجھائے رکھتا تھا۔ گمنام خطوط لکھنے والا کون تھا؟ اور وہ کون لوگ تھے جو مجھے مارنا چاہتے تھے؟ کیا وہ لوگ اب بھی میری تلاش میں تھے اور کہیں میں اس وقت انہی کے نرغے میں تو نہیں؟ یہ آخری سوال سب سے بڑھ کر پریشان کن اور تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے کیوں میری چٹیز پکار پکار کر ایک اعلان کر رہی تھی۔ یہ اعلان میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ماضی جسے میں دفنا چکا ہوں، جسے میں اس کی تمام ہنگامہ آرائیوں اور خون چکانیوں سمیت دفن کر چکا ہوں، تمام حسرتوں، تلخیوں، مسرتوں، شادمانیوں، کامرانیوں اور شکستوں سمیت گاڑ چکا ہوں، پھر زندہ ہونے والا ہے۔ وہ تمام روز و شب، وہ تمام شہر و بند، تمام بستیاں اور تمام لوگ، تمام حادثے اور تمام مار کے پھر عدم سے وجود میں آنے والے ہیں۔ وہ سب کچھ ہونے والا ہے جو ہوتا رہا ہے۔ کوئی نادیدہ ہاتھ پھر میرے رگے جاں میں حالات کے تیر پہ رونے والا ہے۔ کوئی نامہربان ذات پھر مجھے صدیوں کے گرداب میں پھینکنے والی ہے۔ جب ایسے خیال ذہن پر یورش کرتے تو میں کانپ اٹھتا۔ میری آنکھوں میں 3 برس کا منظر گھوم جاتا جب میری بہن میری زندگی کا حاصل شفتہ آخری بار مجھے سیشن کورٹ میں ملی تھی۔ اس روز مجھے کورٹ لکھپت جیل سے ایک پیشی کے سلسلے میں لایا گیا تھا۔ میں نے جیل کے ایک مقدم کو گھونسا مار کر اس کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ مقدم طویل قید کاٹنے والا قیدی ہوتا ہے، اسے ایک وردی دی جاتی ہے اور کچھ مہارات حاصل ہوتی ہیں۔ اس مقدم نے ایک 9 عمر قیدی پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مشقت کے دوران اسے بری طرح مارتا تھا اور رشوت طلب کرتا تھا۔ تہی دست قیدی کو لاحقین سے جو کچھ ملتا مقدم کو دے دیتا، پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک روز میں نے اس مقدم کو قیدی سے نہایت گندی زبان استعمال کرتے سنا۔ میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا تو بات بڑھ گئی۔ میرے ایک زوردار مکے نے اس کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ مقدم کے ایک قداور ساتھی نے مجھے عقب سے دبوچنا چاہا تو میں نے گھوم کر اس کی گردن پکڑ لی۔ پہرے داروں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ مجھ پر مار پٹائی کا کیس بنا اور عدالتی کارروائی کے بعد میری قید میں 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 1 برس کاٹنے کے باوجود میری قید 12 برس ہی رہ گئی تھی۔ اس روز عدالت میں شفتہ نے سیاب برقع کی نقاب اٹھا کر بڑی حسرت سے میرا چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا، آپ کو کیا معلوم یہ سال کیسے کٹا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفتہ کو وہ فکرہ میرے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ بعض فکرے ایسے ہی کایا پلٹ اور بعض ساعتیں ایسی ہی انقلاب آفری ہوتی ہیں۔ میں شفتہ کے ان لفظوں پر بھری ہوئی مایوسی اور دل گرفتگی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں سرتاپا پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا کہ میں پہلے والا شاہ جہاں نہیں رہوں گا، میں وہ شاہ جہاں بنوں گا جس کی شفتہ نے خواب دیکھے ہیں، جس کی چاہت میں وہ ایک مدت سے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، جسے سزائے موت سے بچانے کے لیے اس نے اپنی انگنت راتیں مسلح پر بیٹھ کر کاٹ دی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شفتہ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ یہ قید و بند میں نے اسی کے لیے تو قبول کی تھی، ورنہ کون مائی کا لال تھا جو مجھے ان سلاخوں کے پیچھے پہنچا تھا؟ کس کو اتنی توفیق تھی؟ جو کام بڑے بڑے شہزور نہیں کر سکے وہ اس نازک لڑکی نے کیا تھا۔ اب اسی شفتہ کی روتی ہوئی آنکھیں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں قید کے یہ 12 سال سر جھکا کر اور انگارہ دل بچھا کر کاٹ دوں، اپنے منہ زور جذبوں کو اپنے اندر دفن کر دوں اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس کے بعد پھر میری شفتہ کو کیلنڈر کی طرف دیکھ کر اشک بار ہونا پڑے۔ اس روز میں نے شفتہ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی مجھ سے ملنے نہ آئے اور میرے بچے کچھ خواہرخواہوں کو بھی بتا دے کہ وہ مجھ سے ملاقات کی زحمت نہ کریں۔ اب میں اپنے پیاروں کو اپنی شکل اسی وقت دکھاؤں گا جب 12 سال بامشقت کی یہ بھاری گٹھڑی میرے سر سے اتر چکی ہوگی۔ اس روز میں نے خود سے جو عہد کیا تھا اس پر اب تک حرف بحرف عمل کیا تھا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ جیل کے خود سر، ہتھ چھٹ اور اکھڑ
مکینوں کے درمیان رہ کر ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر میں نے کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جب میں جیل سے نکلوں تو اندر باہر سے میری مکمل صفائی ہو چکی ہو، لیکن اب اپنی سماعت میں یہ پراسرار صدائیں کیا اعلان کر رہی تھی؟ مجھے اپنی لحد ماضی کی مٹی میں جنبش کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ یہ قیامت سے پہلے کون زندہ ہونے والا تھا؟ یکا یک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ نجو موٹی ساٹن کی سرخ پھولدار قمیض اور سفید شلوار پہنے خوبصورت چال چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کا جسم ہر حرکت کے ساتھ شاعری کرتا محسوس ہوتا تھا۔ اس شاعری سے صرف نظر کرتے ہوئے میں نے نگاہیں اس کے ہاتھوں پر جما دیں۔ ان میں ٹرے تھی اور ٹرے میں دوپہر کا کھانا، مرغے مسلم کی اٹھی ہوئی ٹانگ دور ہی سے نظر آ رہی تھی، گرم گرم تندوری روٹیاں، سلاد کے ہرے ہرے پتے، ٹماٹر کی سرخی اور پیاز کے چھلے۔ زیادہ دل فریب نظارہ سویٹ ڈش کا تھا۔ آج وہ ظالم فرنی لیے آ رہی تھی، اور فرنی بھی وہ جس پر پستہ جمع تھا۔ میں نے رال کھٹک کر گاؤ تکیے کا سہارا لیا، وہ قریب چلی آئی۔ سب سے دل فریب نظارہ وہ ہوتا تھا جب وہ جھک کر ٹرے میرے سامنے ریشمی لحاف پر رکھتی تھی۔ میری نظر دسترخوان سے اڑتی تھی تو گریبان میں جا الیتی تھی، اور پھر دائیں بائیں کھجلی ہونے لگتی تھی۔ ایسے میں ایک آدھ گرم گرم فکرہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن آج تو نظر کا راستہ مسدود تھا۔ اس نے سرخ دوپٹہ بڑی دور اندیشی سے اوڑھ رکھا تھا۔ تب میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی اور اندازہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی، ویسے بھی وہ اس وقت کوئی 8 پہر بعد دکھائی دی تھی۔ ناشتہ اور رات کا کھانا نرس شکیلا نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے سونیو، میں نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ میں نے یہ رویہ منصوبہ بندی کے تحت اپنا رکھا تھا۔ اس کی پلکیں تھرائی اور کھانا رکھ کر جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ کسی سے کوئی مارا ماری ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے نجو؟ میں نے ذرا بلند آواز میں پوچھا۔ وہ وحشی ہرنی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر بولی، چھوڑیں صاحب جی، کوئی دیکھ لے گا تو پھر بتاؤ کیا بات ہے۔ اچھا جی، میں رات کو آؤں گی جب باجی شکیلا سو جائے گی۔ اس کا اشارہ نرس کی طرف تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں درست کرنے کے بعد باہر چلی گئی۔ معلوم نہیں کیا بات تھی جو وہ پھل جھڑی بجھی ہوئی دیا سلائی نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا دیتے ہوئے وہ بالکل لیے دیے رہی۔ رات 9 بجے کے بعد میں دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگلے روز بھی سارا دن یہ جدائی برقرار رہی۔ شام کو میں نے نرس شکیلا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے نزلہ بخار ہو گیا تھا، ابھی آئی ہے۔ میں نے کہا ذرا بھیجو تو، یہ تکیہ کا غلاف اتنا میلا ہو رہا ہے، اسے ہی بدل ڈالے۔ نرس نے اچھا کہا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ شعلہ بدن، غنچہ دہن، سیاپے دار چال چلتی اندر آ گئی۔ جی صاحب جی، نیک بی بی، ذرا پاس آ، اتنی دور کھڑی ہے، میں کھا جاؤں گا تجھے۔ اس نے ہونٹوں کو عجیب انداز میں جنبش دی اور قریب آ گئی۔ میں نے کہا میری مکھنوں، کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں بوتا سجایا ہوا ہے تم نے؟ بس جی بوتا ایسا ہی ہے، معاملہ کیا ہے بتائے گی نہیں؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اچانک قدرت نے میری مدد کی، بتی چلی گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور سامنے رضائی پر گرا لیا۔ خائے میں مر گئی۔ وہ تڑپی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے دونوں بازوؤں سے اسے جکڑ لیا۔ اس کے دلکش گداز جسم کا سارا بوجھ میری ٹانگوں پر تھا۔ ہاں بلیک بیوٹی، بتائے گی نہیں کیا بات ہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دے، باجی شکیلا آ جائے گی۔ اتنے میں سچ مچ نرس کی آواز آئی، نجو دیکھو ذرا، ٹیبل کے نیچے لالٹین رکھی ہوگی، وہ جلا تو۔ نجو پھنسی پھنسی آواز میں بولی، اچھا باجی، میں ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی جلاتی ہوں۔ آواز دبا کر وہ پھر مجھ سے فریاد کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، کوئی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، مجھے بتاؤ کہ چپ چاک کر روزہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یکدم بے حد سنجیدہ ہو گئی ہے۔ میں نے بھی اس کے جسم سے اپنی گرفت ختم کر دی۔ وہ آہستگی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، مگر لگتا تھا وہ مجھ پر کوئی اہم انکشاف کرنے والی ہے۔ ہاں نجو کہو کیا بات ہے؟ اس کی سہمی سہمی عجیب سی آواز ابھری، صاحب جی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ میرا جسم سنسنا کر رہ گیا تھا۔ کیسا خطرہ؟ کون ہے دشمن میرا؟ اس نے اپنی سرد انگلیاں میرے ہونٹوں پر رکھ دیں۔ آہستہ بولے جی، یہ دیواریں بڑی چغل خور ہیں، آپ اس سڑن جوگی حویلی کو نہیں جانتے۔ دائی میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں، بس آپ کو جان پیاری ہے تو۔ اس کا گلا رند گیا، وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے میں نرس شکیلا کی آواز آئی،
नज्जो लालटेन नहीं मिली? नहीं जी, नज्जो ने घबराहट में कहा। अच्छा रहने दे, कोई मोमबत्ती ढूंढ ले, जनरेटर खराब हो गया है, 2 घंटे से पहले बत्ती नहीं आएगी। मैं जरा डॉक्टर रहमान की तरफ जा रही हूँ। मैंने सुख का सांस लिया। नर्स के बाद अब नज्जो के पास उठ भागने का कोई बहाना नहीं था। मैंने उसे घेर कर अपने पास बिठा लिया और इस खतरे की नौयत जानने की कोशिश करने लगा जिससे वो मुझे आगाह कर रही थी। एक तवील कोशिश साबित हुई। आखिर मैं नज्जो के पत्थर को मौम करने में कामयाब हो गया। वो गहरी तारीकी में पलंग के बाजू पर बैठी थी। उसने खोए हुए अफसरदा लहजे में कहा, साहब जी मुझे बताएं, कोई गबरू कितना भी जोर आवर हो, कितना भी वड्डे दिल का हो, होता तो बंदा ही है ना। इसे शिकारी घोड़ों के आगे जंगली सुअर की तरह भगाया जाए तो वो कहां तक भाग सकता है, कहां तक छुप सकता है। मैंने पूछा, किसने भगाया था उसे? किसने? वो बोली, मेरे माँ जाए को, मेरे भाई वलायत अली को जागीरदारों ने भगाया था, और वो पहला बंदा तोड़ा ही था और ना ही आखिरी था। यहाँ तो पता नहीं कब से ऐसा हो रहा है और होता रहेगा। क्या किया था तेरे भाई ने? मुझ पर हैरानी गालिब आती जा रही थी। कुछ करना जरूरी तो नहीं होता ना। मेरे वीर ने भी कुछ नहीं किया था। उसने मेले में कबड्डी खेलते हुए जागीरदार के भतीजे से खुद को छुड़ा लिया था। साहब जी इसमें वलायत का क्या कसूर था? उसने तो बेदार बख्त को कबड्डी खेलने पर मजबूर नहीं किया था ना। वो तो खेड़ थी और खेड़ में सब कुछ होता है ना। उस दिन से बेदार बख्त ने मेरे वीर को अपना दुश्मन समझ लिया। आखिर एक दिन उस पर इल्जाम लग गया कि उसने मास्टर रसीद की कुड़ी को खेतों में खराब किया है। जागीरदारों ने उसे पकड़ लिया। उसे बेले की सजा हो गई। बेले की सजा का आपको नहीं पता साहब जी? नज्जो सिसक उठी। 10-12 सेकंड चुप रहकर वो बोली, जागीरदारों ने जिसे पानी पिला पिला कर मारना होता है ना, उसे बेले की सजा देती है। उस बदनसीब को बेले के घने दरख्तों में छोड़ दिया जाता है और जागीरदार अपने बंदों के साथ घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करते हैं। शाम से पहले पहले अगर वो उसे मार लें तो ठीक है, नहीं तो समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे मुआफ कर दिया है। मैं बेपनाह हैरत से ये रुदात सुन रहा था। तो क्या तेरा भाई? जी साहब जी, वो मारा गया। उसे मरना ही था ना। हमें पता है अल्लाह भी इनको मुआफ करता है जिन्हें जागीरदार मुआफ कर देते हैं। ये तो सिर्फ एक चाल है लोगों को धोखा देने की। जागीरदारों की मर्जी के बगैर उस बेले से कोई नहीं बच सकता। अगर कोई बच सकता तो मेरा वीर जरूर बचता। वो शेर था साहब जी, 2 हाथ चौड़ी छाती उसकी, उच्चा लम्हा बादामी आंखों वाला, बड़ा छोड़ा था वो। कबड्डी खेलता था तो नजर ही नहीं टिकती थी उस पर। 18 साल का था, 19वां अभी चढ़ा नहीं था। एक बार फिर नज्जो की आवाज रुंध गई और वो इस जवान मर्द की याद में आंसू बहाने लगी। मैंने कहा, क्या यहाँ के लोग इस बात पर एहतजाज नहीं करते? एहतजाज? ये क्या होता है साहब जी? नज्जो ने मेरे सवाल का बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया था। मैं कट कर रह गया। एहतजाज क्या होता है? दुनिया के अक्सर मजलूमों को मालूम ही नहीं होता कि एहतजाज क्या होता है। अचानक मुझ पर एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। मैंने पूछा, नज्जो तू इन बातों से मुझे क्या बताना चाहती है? नज्जो अंधेरे में अजीब अंदाज से मेरी जानिब देखती रही। फिर उसके होंठों से इल्तिजा भरी सदा निकली, साहब जी तुम यहाँ से चले जाओ ना। उसके अल्फाज बहुत कुछ समझा रहे थे मुझे। मैं दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, नज्जो कहीं तेरा मतलब ये तो नहीं कि मुझे भी इन हालात से वास्ता पड़ने वाला है? यकायक उसने मेरा बाजू थाम लिया और सर टिका कर सिसकने लगी। अचानक बत्ती आ गई। कमरे की आधी रात चमकती दोपहर में बदल गई। करंट जैसे बल्ब के साथ ही मेरे जिस्म में भी भर गया था। नज्जो बिदक कर मुझसे जुदा हुई और लालटेन को अलमारी में गतरबूद करती हुई दूसरे कमरे में गायब हो गई। नज्जो ने जो कुछ बताया था वो नामुकम्मल होने के बावजूद मुकम्मल था। कुछ कड़ियां गुमशुदा जरूर थी, मगर इससे सूरत-ए-हाल की एक धुंधली सी तस्वीर मेरी आंखों के सामने बन गई थी। अब इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं वाकई अपने दुश्मनों में मौजूद हूँ। मेरी जो देखभाल और खातरदारियां हो रही हैं वो वक्ती हैं और इन करीब मुझे किसी सख्त इम्तिहान में डाला जाने वाला है। नज्जो ने बेले की बात की थी और कहा था कि जागीरदार अपने मातूब को गन्ने के दरख्तों में छोड़कर इसके पीछे घोड़े लगा देती हैं। ये बात मेरे हल्क से कुछ नीचे नहीं उतरती थी। शायद वो कुछ सुनी सुनाई बात कर रही थी। ये भी मुमकिन था कि एक आध बार कोई ऐसा वाकया रुन्मा हुआ हो जिसे बढ़ा चढ़ा कर दास्तान बना लिया गया हो। बहरहाल ये बात तय थी कि मैं अच्छे लोगों में नहीं हूँ और मुझे मुस्तकबिल में इनसे अच्छाई की तवक्का भी नहीं करनी चाहिए। गालिबन मैं इनके लिए बहुत ज्यादा अहम भी नहीं था, वरना इतने दिनों में कोई तो मेरी खबर लेता। मुझे सिर्फ 2 औरतों और 2 मर्दों पर छोड़ दिया गया था। सोचते सोचते मेरी निगाह खिड़की के बाहर चली गई।
میں دیکھ کر حیران ہوا کہ آج پہلی بار گیٹ پر دراز قد پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کہیں پیشاب وغیرہ کرنے گیا ہوگا، لیکن آدھ گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ دکھائی نہیں دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آس پاس موجود نہیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات طویل منصوبہ بندی کی بجائے آنن فانن عمل کر گزرنے سے غیر متوقع کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے مجھے نجو نے یہاں سے فرار ہونے کی ترغیب دی تھی۔ فی الحال میں ان لوگوں کی نظر میں زخمی تھا اور وہ میری طرف سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ممکن تھا کہ آگے چل کر میری نگرانی کے انتظامات مزید سخت کر دیے جاتے۔ میں 2 روز سے چپکے چپکے کمرے میں چل پھر کر دیکھ رہا تھا اور مجھے کافی افاقہ محسوس ہوا تھا۔ کم از کم میں 1-2 آدمیوں سے تو نمٹ ہی سکتا تھا۔ آنن فانن میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے بستر چھوڑ کر چپل پہنی، پھل کاٹنے والی ایک دندانی دار چھری تپائی پر رکھی تھی۔ میں رومال میں لپیٹ کر قمیض کے نیفے میں اڑت دی۔ اب میرے پیٹ کی پٹی اتر چکی تھی، صرف گردن پر روئی کا ایک پھمبا ٹیپوں سے چپکا پڑا تھا۔ کمرے کی بتی بجھا کر میں نے اندر ہی اندر 2-3 چکر لگائے اور ٹانگوں کو چالو کیا، پھر کمبل اوڑا اور اللہ کا نام لے کر بآہستگی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے میری نگاہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی۔ یہاں سرنجیں، دوائیاں، تولیے وغیرہ رکھے تھے، ایک پلنگ بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نرس کا کمرہ ہے۔ نرس ڈاکٹر رحمان کی طرف گئی ہوئی تھی، یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا۔ میں کمرہ پار کر کے ایک جالی دار دروازے تک آیا اور اسے بے آواز کھول کر باہر آ گیا۔ غالباً 15 روز بعد میں کھلی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ ہوا میں بے حد خنکی تھی، تاروں سے ڈھکا ہوا آسمان بتا رہا تھا کہ ایک خالص دیہاتی علاقہ ہے۔ میں چپل کی آواز دباتا ایک دیوار کے سائے لکڑی کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں نے انداز بدلا اور بڑے عام طریقے سے تیز چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کمبل میں نے سر کے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا اور بادیوں نظر میں مجھے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ نجو کے بیان کے عین مطابق مجھے کوئی 100 گز کے فاصلے پر حویلی کی اندرونی عمارت نظر آئی۔ ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں اس کا ایک حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حویلی جدید قدیم کا امتزاج تھی، اس کی وسعت کا اندازہ کم از کم یہاں سے کرنا ممکن نہیں تھا۔ پیشانی پر وہی معروف الفاظ لکھے تھے، ھذا من فضل ربی۔ کاش کوئی ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ سکتا۔ میرے قدموں کے نیچے ایک کچا راستہ تھا جس پر اینٹوں کی سرخ کیری بچھی ہوئی تھی۔ راستے کے کنارے پھولدار پودوں کی کیاریاں تھیں۔ بائیں جانب کوئی 50 گز کی دوری پر ایک بہت بڑا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ وہی حویلی کا بیرونی گیٹ تھا۔ اس گیٹ کی جانب جانا حماقت تھی، تاہم مجھے گیٹ کی موجودگی سے اندازہ ہوا کہ حویلی کی بیرونی دیوار کس طرف اور کتنے فاصلے پر ہوگی۔ میں نے رخ پھیرا اور درختوں کے سائے جنوبی سمت بڑھنے لگا۔ جلدی دیوار کے آثار نظر آنے لگے۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، یہی کوئی 8 فٹ اونچی ہوگی۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں یوں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ میرا آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ چند گز اور نزدیک ہوا تو حوصلوں پر اوس سی پڑ گئی۔ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی 2 فٹ چوڑی باڑ نظر آ رہی تھی۔ اس میں ممکن تھا کہ کرنٹ بھی توڑ رہا ہو۔ ابھی میں صورتحال پر غور ہی کر رہا تھا کہ نزدیک سے کوئی چیز اچھل کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ بچ نکلنے کا موقع نہیں تھا۔ میرے سینے پر زوردار دھکا لگا اور میں لڑکتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ کسی خونخوار کتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی ہے، لیکن یہ سوچ دیر پاس ثابت نہ ہوئی۔ جو شے میری گردن سے لپٹ گئی تھی وہ کتے سے کہیں زیادہ سخت جان اور زور آور تھی۔